أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اپنی پینسل نکال دے بھائی، پینسل نکال دے آپ کی. یا ایھا الذین آمنوا کے لیے تمام علماء فرماتے ہیں ترغیب قتال، ترغیب قتال. ترغیب قتال. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ ایمان والو کرو اللہ سے اور تلاش کرو اسی کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کے رستے میں تاکہ تم کامیابی پالو، کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، اس کے لیے تخویف اخروی، تخویف اخروی اس کے لیے لکھتے جی ایسا دیکھ کر آ کرے تخویف اخروی. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، اگر وہ ان کے پاس جو زمین کے اندر ہے سارے کا سارا اور اس کی نسبت اتنا ہی اور بھی ہو، ڈال دیں بدلے میں اپنے قیامت کے عذاب سے. دیکھو بھائی، قبول نہ کیا جائے گا اس سے اوروں کے لیے دردناک عذاب. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ بات آتی ہے اگر ایک بندے کے پاس پوری زمین مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک اس کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، مویشی، جانور، چھپائے، گھوڑے، اونٹ، سمندر کے خزانے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، سارے کے سارے خزانے ایک بندے کے پاس. مالک تو ہے نا دنیا میں، وہ اکیلا اس کا مالک ہو. کہتے ہیں نہیں فلاں بندہ اس کا پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، اتنا مال ہے. اب یہ تو سارا، تو قیامت کے دن کو اللہ سے کہے یا اللہ یہ میں سارا دے دیتا ہوں، تو مجھے آگ سے بچا لے، مجھے جہنم میں نہ ڈال. اللہ کہے گا یہ تیرا تو ہے ہی نہیں، دیا تو میں نے تجھے تھا اور میں نے تجھے کہا تھا کہ ایمان لا، تو ایمان نہیں لایا. میں نے اپنے نبی کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، تو نے بات نہیں مانی، تیرا تو ہے ہی نہیں، اب آگ کے اندر جانا پڑے گا. اب اس آیت کے اندر مزید بڑھا کر بات کی کہ جتنا زمین کے اندر
ڈال دے بدلے میں اپنے قیامت کے عذاب سے، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، چاہیں گے کہ نکالے جائیں آگ سے اور وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ دائمی ہمیں لگتا ہے ہمیشہ کا عذاب، کبھی عذاب ختم نہیں ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، بس کاٹو ان کے ہاتھ، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا۔ دیکھو بھائی، پچھلے سبق کے اندر آخری آیات کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اگر ایک آدمی نے ڈاکہ مارا، چوری کی اور قتل بھی کیا، ڈاکہ مارا، قتل بھی کیا، تو اب اس کو قتل بھی کیا جائے گا، اس کو قتل بھی کیا جائے گا، کیونکہ قتل بھی کیا ہے اور ڈاکہ بھی مارا ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ قتل کرنے والے کی سزا اس کے بدلے کے اندر قتل کر۔ اب آگے اگلی بات کہ چوری کی، کیا کیا؟ چوری کی۔ جب چوری کی، خواہ چوری کرنے والا مرد ہے خواہ چوری کرنے والی عورت ہے، پس کاٹو ان کے ہاتھ، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھو بھائی، چور جب ایک بار چوری کرے تو ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی بعد نہ آئے اور دوسری بار چوری کرے تو پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں پہ ہے نا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو یہ پیچھے چونکہ کہا تھا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، تو اس لیے أَيْدِيَهُمَا کا دونوں، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ہاتھ کاٹو، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، یہ اس کا مطلب۔ اور دوسری بات جو میں نے کی ہے وہ اس کی آگے تفصیل ہے، یہاں پر مطلب یہ ہے خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، دونوں کا ہاتھ کاٹو۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پر جو کوئی توبہ کر لے بعد اس ظلم کے، جو اس نے یہ ظلم کیا، بے انصافی کی، چوری کی، واصلح، اور درست بھی ہو جائے، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لے۔ توبہ کرنے کا گویا کہ صرف یہ مطلب نہیں کہ توبہ کی تو پھر جب کبھی موقع ملا پھر گناہ کر لینا، توبہ کر لے اور اپنے آپ کو آئندہ کے لیے درست بھی کر لے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھول رکھا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ کھولنا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ورنہ اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوتا
اتنے لوگ بے شک وہ ایمان والے بھی ہوتے چوری کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے جاتے کچھ عرصہ کے لیے یا کوئی اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انگلی ہے نا، اس انگلی کے اوپر ماچس کی تیلی جلا کے ذرا سے لگا دو نا تو نگ تباہ جاتا ہے. یہ کتنی تکلیف. تو میں یہاں پہ یہ سمجھانے لگا ہوں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی کوئی کام نہیں، پکے کوئی نہیں ہے. علماء کو کہتے نہیں عقیدہ درست ہے تو جنت میں تو جائے گا ہی، جنت میں تو جائے گا ہی کہ کوئی گل نہیں. جیسے فرض نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، کرنی پڑیے. رمضان کا روزہ چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، زکات بے شک فرض ہے لیکن ہمیں دینے کی توفیق نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں، کچھ عرصہ جنت میں رہ لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے یہاں پہ، جو بندہ ایمان والا ہو، ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی غلطی ہو گئی توبہ کر. اگر یہ سوچ کر غلطی کرے کہ چلو غلطی کروں گا تو توبہ تو کر ہی لوں گا، غلطی کروں گا تو پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی کے بعد توبہ کی توفیق نہیں. غلطی ہو جانا اور بات ہے، یہ سوچ کر غلطی کرنا کہ غلطی ہو جائے گی تو کوئی گل نہیں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے عزیز طلباء و طالبات بچنا چاہیے. یہ سوچ نہیں جانا چاہیے کیا پتا تجھے غلطی کرنے کے بعد ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہ ملے. جی وہ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. علم تعلم ان اللہ، مختصر سی بات تو یہ ہے کہ یہ فقہاء نے لکھا ہے مجھے کہ جو نصاب ہوتا ہے ایک بندے کا زکات کے لیے، جو نصاب ہوتا ہے اتنا مال چوری ہو، یعنی آج کا ہمارا نصاب 7.5 تولے نہیں گنا جائے گا، چاندی گنی جائے گی. کتنے تولے روپیہ بنا ہے 52. اگر اتنا مال چوری ہوا نا تو فقہاء نے لکھا ہے اس پر آپ کرنا ہے. مزید تفصیل جو ہے وہ فکر کی کتابوں میں اور موجود ہے. اتنا نہ یعنی صاحب نصاب جتنا مال چوری کیا تو ہاتھ کر دیا. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. تو پھر سوچنا چاہیے نا جو بات میں نے کر دی کہ اللہ بادشاہ کا کیوں سوچتا ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہے اور بخش دیتا ہے جس کو چاہے. یہ ساری بات کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول نہ تو غم کھا ان لوگوں سے جو آگے بڑھتے ہیں دوڑ دوڑ کر کفر کرنے میں، انکار کرنے میں. ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنی زبانوں سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل ایمان والے نہیں. اور نمبر 2 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا
کہ ان لوگوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے ان کا حال سنو، یہ کرتے کیا ہے؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک۔ سماعون کا معنی ہوتا ہے اصل میں سننے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سننے والا۔ اب ایک بندہ اگر وہ بات سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر، یا اس کے بعد قیامت تک علماء کی محفل ہو، صلحاء کی محفل ہو، اولیاء کی محفل ہو، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھے، ایک سننا ہے ماننے کے لیے، ایک سننا ہے ماننے، اور ایک سننا ہے کہ پیارے پیغمبر صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، یا اس کے بعد کسی بھی دور میں لشکر کا سردار مشورہ کر رہا ہے مجاہدین سے کہ ہمیں کس طرح لڑائی کرنی چاہیے، کس طرح جال بچھانا چاہیے، کون سے ہتھیار استعمال کرنے ہیں، کس دن ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ اب یہ منافق اندر بیٹھا ہو، اس کے سننے کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے صاحب کی ہاتھ پہ جانا ہے، اس کے سننے کا مقصد یہ ہے میں جا کے کافروں کو بتا دوں گا 3000 کا لشکر ہے، 2000 ان کے پاس گھوڑے ہیں، اتنی بندوقیں ہیں، اتنے ٹینک ہیں، اتنی توپیں ہیں، جہاز کی مختلف قسمیں ہیں، میں بتاؤں گا۔ تو جب یہ زیر ہونا سماعون للکذب، تو یہاں پر میں پھر ہو جائے گا جاسوسی کرنا۔ یہ میں کیا ہو جائے گا؟ جاسوسی کرنا۔ یہی میں نے لکھا ہوا ہے، مفسرین نے وضاحت میں نے کر دی۔ جاسوسی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جاسوس ہیں ان لوگوں کے جو دوسری قوم ہے تیرے پاس نہیں آئے، کافروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ تیرے پاس نہیں بیٹھے، یہ ان کے جاسوس ہیں، آ گئے تیرے پاس۔ فرمایا جو ہر رسول الکلمہ من بعد مواضعہ، بدل دیتے ہیں بات کو اپنے اس کے بعد اس کی جگہ سے، یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے فخذوہ، اس حکم کو مان لینا، مرضی نہ اپنی خواہش کے مطابق دل کرے، وہ حکم اچھا لگے تو اس کو مان لو، اور اگر نہ ملے فاحذروا، یہ کر دو پھر نہ مانو، کوئی بات نہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو فتنے میں ڈالنا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس ہرگز تو مالک نہیں اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ یہ کتاب کس کو ہے اپنی عزیزو؟ فَلَن تَمْلِكَ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بولو نا، اس کو آپ سارے بولو۔ اب دیکھو قرآن مجید کی یہی آیات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار کل ہونے کی نفی کرتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو مالک نہیں، تیرے پاس اختیار کوئی نہیں، اگر اللہ کسی کو فطرے میں مبتلا کرنا چاہے تو بچا سکتا نہیں۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا مانگتے ہو ہم سے کہ نبی مختار کل نہیں؟ صاف کتاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ
لوگوں لہم فی الدنیا خزن، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، اب مزید ان کی خباثت بیان کی۔ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اور کھاتے ہیں حرام۔ اکالون للسحت، جاسوسی بھی کرتے ہیں کہ حرام سے بچتے بھی نہیں۔ فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اگر آئے تیرے پاس تو فیصلہ کر ان کے درمیان یا اعراض کر ان سے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر تو اعراض کرے ان سے بس ہرگز وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر تو فیصلہ کرے بس فیصلہ کر ان کے درمیان صاف انصاف پہ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شرارت کرنے کے لیے فیصلے لاتے تھے، شرارت کرنے کے لیے۔ مقصد ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروانا نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا اگر چاہو تو ٹھیک ہے، انصاف کا فیصلہ کر دو، یا ان سے کٹ دو، اپنی ذمہ داری ان سے ہٹا دو، اپنی ذمہ داری، کیونکہ شرارت ہوتے آئے آپ اختیار کر دو، ان سے اعراض کر دو، ان سے اعراض کر ان سے۔ فرمایا کہ اگر تو اعراض کرے گا نا کہ بھائی تم اس رات کے لیے آتے ہیں، تو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پھر لڑائی میں آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ یہ آپ کا لڑائی میں کچھ بھی بگاڑ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور تو کیسے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ وَعِندَهُ التَّوْرَاةُ، تو حال ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس کے بعد اس سے بھی ان کی کتاب تورات ہے، اس میں بھی اللہ کے حکم موجود ہیں۔ اگر انہوں نے بات ماننی ہوتی نا تو تورات کے احکام کو مان لیتے، انہوں نے تو وہ بھی مانے نہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے یہ ساتھ ایمان والوں کے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین، حکم کرتے تھے اس سے نبی وہ جو کہ حکم بردار تھے یہودیوں کو۔ نبی تورات کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اس کے بعد وَالرَّبَّانِیُّونَ، ان یہودیوں میں جو درویش تھے، انبیاء کے بعد پھر درویشوں کی بات آ جاتی ہے، علماء کی، وہ فیصلے کرتے تھے۔ فَالْآمَارُ، اور عالم فیصلے کرتے تھے، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس لیے
کہ وہ نگہبان تھے اللہ کی کتاب پر اور تھے اس پر گواہ۔ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان تھے، محافظ تھے، اس کے متعلق ان کے فیصلے کرتے تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، پس نہ کرو لوگوں سے اور مجھ سے کرو، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا دور۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو کوئی حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے اس پر جو اتارا اللہ نے اس کے مطابق، بس وہ لوگ وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھا ہم نے ان پر۔ دیکھو یہ جو ہے نا، لکھا ہم نے ان پر، اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ حکم واضح ہے۔ یہ جو آگے حکم آ رہا ہے، تورات کے اندر بھی یہی حکم کیا تھا، وہ لوگ موجود تھا۔ اب قرآن میں بھی یہی حکم آ گیا، تو اس سے مراد جو ہے نا کہ جو ہم نے لکھا ان پر، اس سے مراد ہے کہ تورات میں یہ حکم واضح ہے، تو پھر آپ کے پاس آنا کوئی ہیلا کرنے کے لیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ ان النفس بالنفس، قتل کے بدلے میں قتل، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن، کان کے بدلے کان، والسن دانت، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اگر اس کے علاوہ جسم میں کوئی زخم کسی نے لگایا ہے اس کے بدلے میں اتنا ہی زخم لگانا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پر جو کوئی صدقہ کرتے، لیکن جہاں پر مینا ہے معاف کرتے۔ اگر ایک آدمی کا کسی دوسرے نے کان کاٹا، ناک کاٹی، قتل کیا، دانت توڑا، بدلہ تو بتا دیا، لیکن وہ بندہ کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، میرا مسلمان بھائی ہے، اس نے کسی کو غلطی کی ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ معاف کرنا بھی گویا کہ صدقہ کرنے جو ہوتا ہے نا، صدقہ کرنا دیکھی ہے نا، ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتا ہے کہ معاف کرنا گویا کہ صدقہ کرنا۔ اس کی وجہ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں معاف کر دیجیے، کیوں معاف کر دیجیے۔ اللہ نے سمجھایا اے بندے تو صدقہ دیتا ہے کہ مجھے ثواب ملے۔ اللہ کا سمجھانے کا انداز بہت پیارا ہے۔ تو صدقہ کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے، تو یہ معاف کرنا بھی کیا ہے؟ بولو صدقہ ہے۔ تو سمجھایا کہ معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے، دل پہ ہمیں نہیں مانتا۔ فَهُوَ کفارۃ اللہ، یہ معاف کرنا اسی کا کفارہ ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے، بس لوگ وہی ظالم ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور پیچھے بھیجے ہم نے انہی کے قدموں پر عیسیٰ بیٹے مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے آگے ہے تورات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی، اس نبی پہ نازل ہوئی تھی، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل۔
فرمایا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھیجا، تورات میں جو لکھا ہوا تھا اسی کی تصدیق کی، کیونکہ ایک کتاب اس کے اندر بھی عقیدہ توحید، دوسری کتاب اس کے اندر بھی عقیدہ توحید، جتنے انبیاء آئے نا سب کے اوپر جو صحیفے یا کتابیں جو شریعت نازل ہوئی بنیادی بات عقیدہ توحید۔ اس کے بعد اگر کسی قوم کے اندر کوئی خرابی ہے، مثال کے طور پہ ایک قوم ایسی تھی جو ناپ طور پہ کمی کرتے تھے، ان کو سمجھایا کہ ناپ طور پہ کمی نہ کرو، لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ سب نبیوں کی ایک ہے۔ فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹا، اس نے تصدیق کی جو آگے قرآن سے، اور وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، پھر ہم نے اس کو انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی کیا بھائی بولو ہدایت اور نور۔ جہاں سے یہ کچھ شروع ہوا تھا نا، فرمایا تھا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے نازل کی قرآن، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اب انجیل کی بات آ گئی، فرمایا ہم نے اس کو انجیل دی، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے پہلے آگے ہے تورات، وَهُدًى، اور ہدایت سکھانے والا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کو نصیحت کرنے والا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، بمطابق اس کے جو اتارا اللہ نے اس میں، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہ لوگ وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، تورات کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل کا ذکر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا، تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اتاری ہم نے تیری طرف کتاب، بالحق، سچی کتاب، مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب، جہاں پر بھی یہ بات آئی، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے آگے ہے کتاب، یعنی تورات، انجیل اور زبور بھی، صحف ابراہیم بھی، صحف موسیٰ بھی، جتنی پہلے کتابیں آئی ہیں عقیدہ توحید کا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تو ان کے اوپر غالب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات سمجھ لیجیے، یہ جو مہیمن کا لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ مہیمن کا ایک معنی ہے امین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پر امین بھی ہیں۔ مہیمن کا معنی غالب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لوگوں کو سنا کر، صحابہ کو جماعت بنا کر کافروں پر غالب آ گئے، یہ معنی بھی ٹھیک۔ مہیمن کا معنی حاکم، پیارے پیغمبر نے اپنی سلطنت بنائی، عرب کے اوپر سکہ دبا لیا، حاکم بن گئے، یہ معنی بھی ٹھیک۔ محافظ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح اللہ نے بھیجا، تو اس کے محافظ بھی ہے۔ نگہبان بھی اس کا معنی ہے، پیارے پیغمبر اس قرآن پر نگہبانی بھی
کرتے ہیں۔ تو ہر مہینہ کے اعتبار سے قرآن کریم کا پہلی جو کتابیں گزری ہے نا ان پر مہر ہونا کیا ہے؟ درست اور صحیح ہے، سارے مہینے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا فاحکم بینہم، پر فیصلہ کرو ان کے درمیان اس پر جو اتارا اللہ نے، اور نہ تابعداری کر ان کی خواہش کی، اما جاءک من الحق، جبکہ آج مجھے تیرے پاس سچی بات، لکل جعلنا، بنایا ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے شرعۃ و منہاجا، شریعت اور راستہ۔ جو بھی جماعتیں آئیں نا اللہ نے ان کو شریعت دی، راستہ دکھایا کہ شریعت پر عمل کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ البتہ بنا دیتا تم کو ایک ہی جماعت، سارے وہ واحد بن جاتے، لیکن نیت سے دینا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا نا تو آزمانا بھی تو ہے نا، بغیر کچھ دیے جنت مل جائے، یہ تو دیکھو قرآن مجید میں آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہو، جہاں دہانی کرا دیتا ہوں کہ جب مکہ کے اندر صحابہ کرام کام تھے نا تو کافر ظلم کرتے تھے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو مسلمان آتے پیارے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجیے ہم ان سے لڑائی کریں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، ابھی صبر کرو، نماز پڑھو، زکات دو، ابھی لڑائی فرض نہیں کی۔ وجہ کیا تھی کہ تھوڑے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شروع کے اندر ہی لڑائی کا حکم دے دیا جاتا تو یہ جو کافر تھے انہوں نے یہ پروپیگنڈا زیادہ کر دینا تھا، جو کہ پہلے بھی یہ کر رہے تھے۔ اے نبی آیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے، چچا کو بھتیجے سے، تو اگر اقتدار کے اندر ہی لڑائی کا حکم دے دیا جاتا تو ان کا تو پروپیگنڈا اور بڑھ جاتا۔ ایک اور آپ کرتے ہیں، انہوں نے تلواریں پکڑ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، ہجرت بھی ہو گئی، مدینہ منورہ میں آ گئے، اور انصار مدینہ بھی ساتھ مل گئے۔ اب جب مکے سے کافر نکلے نا بدر کے میدان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اب لڑو۔ تو کچھ کمزور دل مسلمان آپ کا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی لڑائی کیوں فرض کر دی گئی؟ ابھی کچھ اور مؤخر کر دی جاتی۔ تو فرمایا گیا تھا کہ پہلے تم لڑائی کی آرزو کرتے تھے، اب تم کہتے ہوئے لڑائی کو اور مؤخر کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ایک ہی جماعت بناتا، ایک نہیں بنائی تاکہ تم کو آزمائے کون قرآن پہ عمل کرتا ہے، پیغمبر کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، اور اگر لڑائی کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں بھی نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے۔ تمہیں اچھی طرح اللہ آزمائے پہلے ہر چیز کے اندر، کون نمازی ہے، کون روزے رکھنے والا، کون زکات دینے والا، کون قرآن کی تلاوت کرنے والا، کون لڑائیاں کرنے والا۔ فیما آتاکم، وہ جو ہم نے تم کو دیا، فاستبقوا الخیرات، بس آگے بڑھو بھلائیوں میں۔ پھر کیا ہوگا؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس خبر دے گا تم کو اس بات کی
جس پہ تم اختلاف کرتے ہو. وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اگر تم فیصلہ کرو ان کے درمیان اس پر جو اتارا اللہ تعالیٰ نے. یہ عطف ہے الکتاب پر، یعنی ہم نے آپ کی طرف کتاب بھی نازل کی ہے. یاد کرنا نا، یہ جب رکوع شروع ہوا تھا، علی شروع نہیں ہوا تھا، یہ آیت نمبر 47 کے بعد 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آیت نمبر 48 شروع ہو رہی ہے. کتاب کا ذکر آیا تھا نا، ہم نے اتاری تیری طرف کتاب. اب کہا وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر تم فیصلہ کرو ان کے درمیان، تو اس کا عطف وہ جو پیچھے الکتاب گزرا ہے نا اس کے اوپر ہے کہ اس کتاب کے مطابق، اور اپنا یہ قول بھی کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان اس پر جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مطلب تابعداری کر ان کی خواہش کی. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان میں سے ان سے بچتا رہے اس بات پر أَن يَفْتِنُونَكَ، کہ وہ تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں. عَن بَعْضِ، بعض اس چیز سے مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اتاری اللہ نے تیری طرف. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، پس اگر تم پھر جاؤ پس خوب جانتا ہے أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، سوائے اس کے نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پہنچے ان کو بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں. آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا بس یہ چاہتے ہیں حکم جاہلیت والا، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں ہم رہتے تھے جو مرضی کرتے پھرے اسی طرح کا حکم ہو. فرمایا نہ، وہ دور گزر چکا، جاہل نہ بنو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے زیادہ اچھا کس کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے یوقنون، جو یقین کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو دوست. دیکھو قرآن بار بار کر پیچھے بھی آپ پڑھتے چلے گئے، کوئی نہ دوستی نہ لاؤ، ان سے دوستی نہ لگاؤ، ان سے دوستی نہ لگاؤ. سارے جڑے حکمران نے یہ کیا میں نے سارا بڑا پکا یار ہے طریقہ، بڑے ڈالر دیتے رہے انہوں نے سن انہوں ڈالر نہیں پڑی. قرآن کہتا ہے تھوڑے دشمن نے. آگے سنو، بعض ہو اولیاء و بعض تو آگے نے لگی دوستی کرتی ہے. بات کو سمجھنا، تمہارے ساتھ انہوں نے کیا دوستی کرنی ہے؟ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست پکتے. تم سے یہ بعض ان کے دوست ہیں، بعض کے تجھے سے دوست بن سکتے ہیں، تھوڑے بولو بن سکتے نا، تو پھر کی لوڑ چاہیے رکھنا؟ تو ہوتا کہ نہیں ایسے. اگر پاکستان ایٹم بم بنائے تو ناجائز، اگر انڈیا بنائے تو جائز. امریکہ کے لیے کوئی کام نہیں، انڈیا میں شنکر بنائے، یہ پاکستان بنائے
تے پھر کی یہ کیوں بنایا ہے؟ محفوظ کھج نہیں رہے گا۔ ظالموں، ایمان والوں پہ شک کرتے ہو، پاکستانی فوج پہ شک کرتے ہو کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں آئے گا۔ وہ جنہوں نے میزائل پھینکا ابھی چند دن پہلے پاکستان کے علاقے میں گرا کہ کتنے غلطی نہ چل گیا ہے، پڑھا ہے کہ نہیں واقعی یہ سنا ہے کیا؟ غلطی نہ چل گیا ہے کہ یہ غلطی نہ چل کے پاکستان کے مسلمان مذہب پہ بازار میں گرتا، مسجد پہ گرتا، کسی محلے پہ گرتا ہے، انہوں نے محفوظ ہے۔ انڈیا بنائے تو محفوظ ہے، پاکستان بنائے تو غلط ہے۔ نہیں، آپس کی دوستیاں نے تو آڑے در کوئی دوستی نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی گر جائے ان میں سے تم سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، بس وہ دیکھے ان لوگوں کو ان کے دلوں میں بیماری ہے، دوڑ کر ملتے ہیں ان سے، کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانے کی۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، یہ کافروں کے ساتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہمارے پر کہیں زمانے کی گردش نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے دے، فتح دے دے ایمان والوں کو، او امر من عنده، یا کوئی حکم دے اپنی طرف سے اچھا، یعنی بڑا مضبوطی ایمان والوں کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، بس اس وقت وہ ہوں گے جو انہوں نے چھپایا اپنے جی میں ندامت کرنے والے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، اور کہتے ہیں ان لوگ جو ایمان لائے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں، جعل ایمانہم، پکی قسمیں، انہم نراکم، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہے، نہیں آگے تک آمالہم، برباد ہو گئے ان کے عمل، فاصبحوا خاسرین، بس ہو گئے وہ نقصان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، بس ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، اللہ یحبهم ویحبونہ، وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، یہ لوگ نرم دل ہیں، اذلۃ ایمان والوں پر، عزت علی الکافرین، سخت مضبوط زور والے ہیں کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں ڈرتے کسی الزام دینے والے کے الزام سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، دیکھو بھائی پہلے کہا تھا کافروں سے دوستی نہ کرو، یہودیوں سے، نصارہ سے، عیسائیوں سے دوستی نہ کرو۔ اب بتایا کہ تمہارا دوست کون ہے،
انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں تمہارا دوست اللہ ہے، یعنی اللہ تو تمہاری مدد کرتا ہے۔ اللہ کی دوستی کیا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اور کون؟ ورسولہ، اس کا رسول ہے۔ اور کون؟ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ راکعون کا معنی اصل میں ہوتا ہے رکوع کرنے کا، تو جب بندہ جھکتا ہے رکوع کرتا ہے تو یہ عاجزی ہوگی نا، تکبر نہیں کرتے، تو یہاں پر ہم معنی کیا کریں گے؟ عاجزی کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوست بنائے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پس بے شک اللہ کی جماعت ہے، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، وہی غالب ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین، تو اس کے نیچے لکھو تاکید ترک موالات، تاکید ترک موالات، تاکید ترک موالات، ساتھ ذکر کرنے، ساتھ ذکر کرنے، ساتھ ذکر کرنے یہود کے خبائث، ساتھ ذکر کرنے یہود کے خبائث۔ اس سے پہلے بھی دوستی سے منع کیا تھا نا کہ اب یہاں پہ دوبارہ تاکید کی جاتی ہے کہ دوستی نہ کرو، اور ساتھ ذکر کیا یہودیوں کے خبائث کو۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو حضوا والا من الذین، کیا بنایا؟ استہزاء، مذاق اور کھلونا ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کافر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اے ایمان والو، نہ بناؤ تم لوگوں کو دوست۔ اب ساتھ خباثت ذکر کرتی، ساتھ خباثت، کیا خباثت ہے ان کی؟ کیوں نہیں دوستی کرنی؟ یہ مذاق کرتے ہیں تمہارے دین کو، یہ کھلونا بناتے ہیں تمہارے دین کو، تو دین سے دوستی کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ کیا کرے؟ مذاق کرے، کھلونا بنائے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان کی طرف کتاب آئی چکی ہے، ان سے بھی دوستی نہ کرو، اور کافروں کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان لائے۔ تو خباثت ذکر کر دی نا ان کی۔ اگلی سنو ایک اور خباثت، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا۔ کیا جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، جب اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہے، اللہ کو سب سے بڑا کہا جاتا ہے، اے پیغمبر تیری نبوت اور رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، پھر نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، اس کو بھی یہ مذاق اور کھیل بناتے ہیں، اس کو بھی، تو پھر ان سے دوستی کرنی نہیں چاہیے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون،
یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ. تو کہہ اے اہل کتاب کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے. تو کہہ اے اہل کتاب کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا اس سے پہلے. یعنی ہماری طرف یہ قرآن پورا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اس سے پہلے کتابوں پر بھی کیونکہ ان میں بھی مسلط توحید ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک اکثر تم میں سے نافرمان ہیں. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ. تو کہہ کیا میں خبر دوں تم کو جس کی بری جزا ہے اللہ کے نزدیک. تو کہہ کیا میں خبر دوں تم کو اس چیز کی جس کی بری جزا یعنی سزا ہے اللہ کے نزدیک. کو کیا ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور غضب کیا. وجعل منہم القردۃ اور بنائے ان میں سے بندر والخنازیر اور خنزیر وعبد الطاغوت اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی. یہ بندر اور خنزیر کا واقعہ دوسرے رمضان میں جب آئے گا اس کے تفصیل میں آپ جائیں گے. اولئک شر مکان وَأَضَلُّ عن سواء السبیل یہ برے اپنی جگہ پر اور بہ گئے ہیں راستے سے دور. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور حالت یہ ہے کہ وہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے. ایمان والے بنے کوئی نہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور تم دیکھے بہت سارے ان میں سے آگے بڑھتے ہیں گناہ پر اسم عدوان سرکشی. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے پر. البتہ بری چیز ہے وہ جو کام کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار کیوں نہیں ہوئے ان کو منع کرنے والے رب کو چاہنے والے جو ان میں سے اللہ کو چاہنے والے تھے. والأحبار اور عالم ان قولهم الاسم گناہ کی بات سے وأكلهم السحت اور حرام کھانے سے. لبئس ما كانوا يصنعون البتہ بری ہے وہ چیز وہ جو کام کرتے ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور کہتے ہیں یہود اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. کہتے ہیں یہود اللہ نے اپنا ہاتھ روک لیا. یہ بھی یہودیوں کی ایک خواصت ہے. ان کے کاموں کی وجہ سے نا جب اللہ نے ان پر غضب کیا نا اور جو انعامات کی بارش ہوتی تھی وہ روک دی نا. بڑے بڑے انعام سبزیاں پھل بڑے بڑے انعامات اللہ نے ذرا روک دیا. کہتے ہیں اللہ نے اپنا ہاتھ بند کر دیا. فرمایا غلت ایدیہم انہی کے ہاتھ بند ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا كَانُوا لعنت کی گئی ہے اس پر وہ جو کہتے ہیں. بَلْ مبسوطتان بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ خرچ کرتا ہے جیسے چاہے. جہاں پر میں یہ بات حدیث پر بات سمجھنے والی ہے. اچھا
اندر کوئی صفتیں بیان ہوتی ہیں جو صفت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو، وہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں سے اس کا کچھ حصہ بندے کو بھی دیا ہو۔ مثال کے طور پہ سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سننا، دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت میں سے بقدر ضرورت کچھ حصہ سننے کا، دیکھنے کا بندے کو بھی دیا۔ تو اب ایسی چیزیں، ایسی صفات جو اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت بندے کو بھی دیا، تو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے آلہ۔ ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے آلہ۔ جب بندے کے اندر وہ صفت پائی جائے تو ہمیں مقصد کا بھی پتہ، ہمیں آلہ کا بھی پتہ۔ مقصد سننا ہے، آلہ کیا ہے سننے کے لیے؟ کا۔ مقصد دیکھنا ہے، دیکھنے کے لیے آلہ کیا ہے؟ آنکھ۔ بس وہ سارے ہوگی نا۔ جب بندے کی طرف ہم اس کی نسبت کریں، ہمیں مقصد کا بھی پتہ، آلے کا بھی پتہ۔ لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تخت پر بیٹھا ہے، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو ہمیں مقصد کا تو پتہ ہے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، دلوں کے اندر بھید بھی دیکھ لیتا ہے۔ سمجھا بھی نا؟ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے، مقصد پتا ہے۔ لیکن اللہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں کی کیا کیفیت ہے، یہ جو کیفیت ہے آلہ ہے، اس کا ہمیں پتا کوئی نہیں۔ سمجھا بھی نہیں؟ کسی کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جس طرح ہمارے کان ہیں اللہ کے کان ہیں، نہیں، جس طرح ہماری آنکھیں ہیں اللہ کی، نہیں، جس طرح ہمارے آنکھیں اللہ کے آنکھیں، نہ، ہمیں کیفیت کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح سنتا ہے، کیسے وہ ہاتھوں کو کھولتا ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ بڑھاتا ہے بہت سارے لوگوں میں سے جو اتارا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے، سرکشی اور امتحان۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان عداوت اور سرکشی قیامت کے دن پر۔ کلما اوقدوا النار للحرب اطفأها ہو، جب کبھی آگ جلاتے ہیں لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر ہو کے اہل کتاب ایمان لاتے
اور ڈرتے، البتہ دور کرتے آپ ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ طاقت کرتے آپ ان کو آرام کے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ قائم کرتے قرآن کو، یعنی اس پر سیدھے رہتے، عمل کرتے، اور انجیل پر، اور جو اتارا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، البتہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ نے دینا روکا ہے نا، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تم قرآن پر پکے رہتے، انجیل پر پکے رہتے، جو اللہ نے نازل کیا اس پر قائم رہتے، آسمان کی طرف سے بھی بارشیں آتی، زمین سے بھی پھل پھول سبزیاں نکلتی، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی، یعنی دونوں طرف سے ان کو روزی ملتی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے، کچھ لوگ، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سارے ان میں سے برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جی یہ دوسرا حصہ ہے، اور اس میں مضمون ہے نفی شرک اعتقادی کا۔ سورت کا یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ خلاصہ کے اندر میں نے بتایا تھا، لکھ لو بے شک اس کے، دوسرا حصہ سورت کا 66 نمبر آیت مکمل ہو گئی نا، خلاصے میں بتایا تھا کہ اس کام سے دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے وہ جو اتارا ہم نے تجھ پر تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے ایسے نہ کیا بس نہ پہنچایا تم نے رسالت کا پیغام، یعنی اپنا پیغام پورا نہ پہنچا سکا، اگر نہ کیا تو، لیکن یہ ہو سکتا نہیں، پیارے پیغمبر ضرور پہنچاتے اور آپ نے پہنچایا۔ بندہ ہو یا سب کا من الناس، آپ رسالت کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بچا لے گا تم کو لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تو کہہ اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتیٰ تقیموا التوراۃ، حتیٰ کہ تم قائم کرو قرآن کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اتارا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور بندہ زیادہ کرتا ہے بہت ساروں کے لیے ان میں سے جو اتارا گیا تیرے رب کی طرف سے تجھ پر، سرکشی اور کفر۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس کم نہ کھا کافر لوگوں پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور وہ جو سابی فرقہ ہے، والنصارى، اور جو نصارہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلا خوف علیہم، اور کام کرے اچھے پس نہ ڈر ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی عزیز طلباء و، اس سے پہلے یہودیوں کی بات بتا دی، یہودی کون ہے، عیسائیوں کے متعلق بتا دیا، کافروں کے متعلق بتا دیا۔ اب ایک فرقہ نیا جہاں پہ آیا، صابی۔ یہ کون سا فرقہ ہے سمجھ لو، یہ جو صابئین ہے نا، یہ عراق کے اندر ایک فرقہ تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، انبیاء کو بھیجنے کی، اور یہ لوگ روحانیت کے متعلق
بلکہ ان کی بدنی کرتے تھے. مثلاً ستارے جو ہیں، کواکب کی جو اللہ ہے مدبرہ، اور اسی طرح دوسری روحانیت، کہتے تھے ہم ان کو اپنے سے خوش رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے روحانیت کو اپنے سے خوش رکھنے کے لیے ہیاکل بنائے ہوئے تھے. ہیاکل اب وہ کس شکل کا تھا یہ اس کا کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے، یہ ایک تاریخی بات ہے. اور یہ ہیاکل بنا کرنا انہی کے لیے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور قربانی کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے وقت جب آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا نا، تو جو نمرود کی قوم تھی نا، یہ بھی صابی العقیدہ تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بڑا کام دیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے مقابلے کے اندر، نمرود کے مقابلے کے اندر بڑی جانبازی دکھائی. تو یہ صابی کی وضاحت ہو گئی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تاکید کیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور بھیجا ہم نے ان کو رسول. کلما جاءہم، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، آیا ان کے پاس کوئی رسول جو ان کی خواہش کے مطابق نہ چلا. یہ کہتے ہیں کہ نبی کو ہماری خواہش کے مطابق چلنا چاہیے. فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک فریق نے جھٹلایا، دوسرے نے نبیوں کو قتل کیا. وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور کیا کیا کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی فتنہ. فآمنوا وصموا ثم تاب اللہ علیہم، بس اندھے ہو گئے اور بہرے، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان پر. ثم امنوا فآمنوا وصموا، اندھے ہو گئے اور بہرے، پہلے ایک بار. پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے نا تو اللہ نے توبہ قبول کر لی. ثم امنوا وصموا، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے جو کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح مریم کا بیٹا ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بس تاکہ قرار کی اللہ نے اس پر جنت اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے. تفصیل ہو چکی ہے. ایک اللہ ہے وہ بھی بندگی کے لائق، ایک حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک حضرت مریم کی خدا کہتے ہیں. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ اللہ اکیلا الہ ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ باز نہ آئیں اس سے وہ جو کہتے ہیں، البتہ پہنچے گا ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں ان میں سے دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا بس وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح بیٹا مریم کا مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ہو چکے اس سے پہلے رسول. وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں سچی تھی صدیقہ. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں تو کیا مطلب ہے؟ جو کھانا کھاتا ہو وہ رب ہو سکتا
خدا ہو سکتا رب کھانا کھانے سے بے نیاز، پانی پینے سے بے نیاز، عیسیٰ اور اس کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم آیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھ کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں، پھر دیکھ کہاں تو وہ الٹے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ہے، تو کیوں تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی، نام آیا تے پورا تجربہ مولانا تھا جو نہیں مالک تمہارے لیے نقصان کو نفع کے، بندہ ہو سبیل علیم، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تو کہہ اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو اپنے دین میں، غیر الحق ناحق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ چلو خواہش ان لوگوں کی، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہوئے بہت زیادہ، اور بہ کے بہت زیادہ، اور بہ کے راستے سے بہت دور۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے نیچے لکھ دو گئی زجرات پر آئی یہود، جلدی کرو گی آخری آیات ہے، زجرات برائے یہود، زجرات برائے یہود۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر تھے بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان سے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ خنزیر بنے تھے۔ وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بیٹے مریم کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بندر بنے تھے۔ بس میں لعنت کی گئی داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ مریم کے بیٹے کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، آپس میں منع نہ کرتے تھے برے کام جو وہ کر رہے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، دیکھے بہت سارے لوگ ان میں سے پھرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ لبئس ما كسبت لهم انفسهم، البتہ برا سامان نکلا انہوں نے اپنے لیے۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، غضب ہوا اللہ کا ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور جو اتارا گیا ان کی طرف نہ بناتے وہ ان کو دوست، لیکن بہت سارے ان میں سے نافرمان ہیں۔ لَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، البتہ پائے گا کچھ زیادہ سخت لوگوں میں سے دشمن ایمان والوں کا یہود کو اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور البتہ تو پائے گا زیادہ قریب ان لوگوں کو محبت میں ایمان والوں سے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ دیکھو بھائی آخری بات ہے، یہود اور مشرک یہ ایمان والوں کے لیے زیادہ سخت ہیں، لیکن جو نصارہ ہے نا یہ اتنے سخت نہیں۔ اب آگے بات کو سمجھ لو، حق کے قبول کرنے سے عام طور پر تین چیزیں مانع ہوتی ہیں جو حق کے قبول کرنے سے منع کرتی ہیں۔ ایک چیز ہے جہالت، دوسری چیز ہے دنیا کی محبت، اور تیسری چیز ہے
حسد اور تکبر، یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جہالت، دنیا کی محبت، حسد اور تکبر، تو جو نصارہ ہے نا ان میں علماء پائے گئے تو جہالت ختم ہو گئی، کم ہو گئی، علماء کا وجود جہالت کو اور رہبان یعنی درویش ان کی کثرت دنیا کی محبت کو، اور یہ لفظ آئے نا والا تجدن اقربهم مودۃ للذین، مودۃ کا معنی ہے محبت، نرم دل ہونا، تو یہ نرم دل تھے۔ تو نصارہ میں علماء کا وجود جہالت کو، رہبان زیادہ آئے درویش دنیا کی محبت کو اور ان کا نرم دل اور عاجزی تکبر کی صفت کو کم کرتی تھی، سمجھ آ گئی؟ لیکن یہودی اور مشرک وہ اس سے معروم رہے، چنانچہ کیسر روم، مقبوس مصر اور نجاشی جو حبشے کے ملک کا بادشاہ تھا، انہوں نے جو برتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پیغام کیا اس کے ساتھ کیا، وہ اس بات کا شاہد ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں تھا، اتنی جہالت اور دنیا کی محبت نہیں تھی۔ یہ آگے آ گیا، مسئلہ سمجھا دیا تو بتا دیا آگے کہ نصارہ کیوں زیادہ قریب ہے، ذالک بأن منہم، اس لیے کہ ان میں کسی سینہ عالم ہے، و رہبانن اور درویش ہے، وانہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو عالم آئے جہالت ختم ہو گئی، درویش آئے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، تکبر عاجزی آئی، تکبر ختم ہو گیا، اس لیے وہ ایمان کے زیادہ قریب ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔